اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جب کشمیر کا دن آتا ہے، کشمیر ڈے منایا جاتا ہے، تو نعرہ کیا ہوتا ہے؟ کشمیر سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ قرآن کا رشتہ ہے، کشمیر سے ہمارا رشتہ کلمے کا رشتہ ہے، فلسطین سے، فلسطین کے مسلمانوں سے ہمارا رشتہ قرآن کا رشتہ ہے، فلسطین سے، مسجد اقصی سے، بیت المقدس سے ہمارا رشتہ قبلہ اول کا ہے۔ مسجد اقصی، بیت المقدس، یہ ہمارا قبلہ اول تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 17 مہینے تک قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، 17 مہینے تک۔ یہ پہلے بھی ہمارا تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا۔ مسجد اقصی وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ چاہتے تو آپ کو وہیں سے براق پر اٹھایا جاتا اور سدرۃ المنتہا پر لے جایا جاتا، لیکن وہ مقدس جگہ تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اٹھایا گیا، اٹھا کر کہاں لے جایا گیا؟ سب سے پہلے مسجد اقصی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے اٹھایا اور مسجد اقصی پہنچایا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ نبیوں کی سرزمین ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی، تمام نبی جمع ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کیا اور آپ کو تمام نبیوں کا امام بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد اقصی کی طرف سفر کرے گا اس کو عبادت کا ثواب ملے گا، جو مسجد اقصی میں نماز پڑھے گا اس کو ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ملے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کب بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے مسجد حرام بیت اللہ بنایا گیا، اس کے 40 سال کے بعد پھر مسجد اقصی بنائی گئی۔ بیت المقدس ایک ایریے کا نام ہے، ایک باؤنڈری کا نام ہے، اس باؤنڈری کے اندر پھر مسجد اقصی ہے، اور وہ جتنا بھی ایریا ہے وہ سب مقدس ہے، وہ سب مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جب تک مسلمان ہیں، جب تک مسلمانوں کا ایمان ہے اور جب تک قرآن ہے، مسجد اقصی رہے گی، اور انشاءاللہ ہم آخری دم تک، آخری خون کے قطرے تک، آخری مسلمان تک مسجد اقصی کا دفاع کرتے رہیں گے، مسجد اقصی کے لیے انشاءاللہ ہم لڑتے رہیں گے۔ مسئلہ فلسطین کے مسلمانوں کا نہیں ہے، صرف مسئلہ بیت المقدس کا ہے، مسئلہ مسجد اقصی کا ہے۔ مسلمان تو ہر جگہ مظلوم ہیں، مسلمان تو کشمیر میں بھی مظلوم ہیں، اور بھی کئی ممالک ہیں جہاں پر مسلمان مظلوم ہیں۔ وہاں کے مسلمان اپنی آزادی کے لیے نہیں لڑ رہے، کشمیر کے مسلمان اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، فلسطین کے مسلمان بیت المقدس کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کی ہر پلیٹ فارم پر حمایت کرنی چاہیے، اور آخری دم تک، آخری وقت تک انشاءاللہ ہم حمایت کرتے رہیں گے۔ مسلمان بے بس نہیں ہے، بے حس ہے۔ میری بات سمجھیں آ رہی ہے آپ کو؟ مسلمان بے بس نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی ہم سے دور ہے، فلسطین ہم سے دور ہے، ہم کیسے ان کی مدد کریں؟ ہم مدد کر سکتے ہیں، بہت سی صورتیں ہیں مدد کرنے کی۔ ہم یہ سوچیں تو صحیح، ہم یہ فکر کریں تو صحیح کہ کس طرح ہم نے مسجد اقصی کی اور مسجد اقصی میں جو فلسطینی مظلوم مسلمان ہیں ہم کس طرح ان کی مدد کریں۔ اگر ہم مدد کرنا چاہیں
تو ہم ان کے لیے مدد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے مدد کرنے کی، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ فلسطین کے قتل عام میں، میری بات کو سمجھیں، توجہ کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے قتل عام میں ہم بھی شامل ہیں، ہمارا بھی اس میں حصہ شامل ہے۔ مدد تو دور کی بات ہے نا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے قتل کرنے میں اور ان پر جو ظلم ہو رہے ہیں اس میں ہم بھی شامل ہوں۔ جو اسرائیل کے مصنوعات ہیں، اگر آپ اس کو سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی اسرائیل کی مصنوعات ہیں جس کا پروفٹ جو ہے وہ اسرائیل ان مظلوم مسلمانوں کو، ان نہتے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، ان پر ظلم کرنے کے لیے، وہ ہمارا پروفٹ جو ہم استعمال کرتے ہیں جن چیزوں کو، اس کا پروفٹ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آج اللہ کے گھر میں یہ عہد کریں، یہ تہیہ کریں کہ ہم نے اسرائیل کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان سب کا بائیکاٹ کرنا ہے، جس میں سب سے جو اہم چیز ہے، جو مشہور ہے، وہ کولڈ ڈرنک ہے۔ ویسے بھی ڈاکٹر منع کرتے ہیں، پیپسی ہے، کوکا کولا ہے، سپرائٹ ہے، سیون اپ ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار ان کی پروڈکٹ ہیں، بے شمار ان کی مصنوعات ہیں۔ آپ تھوڑی سی تکلیف تو کریں، آپ زحمت تو کریں، اس وقت ہمارے گھروں میں ضرور کوئی نہ کوئی ان کی چیز رکھی ہوگی، چاہے وہ بچے استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں ہیں، چاہے وہ بڑے استعمال کر رہے ہیں یا بوڑھے استعمال کر رہے ہیں یا عورتیں استعمال کر رہی ہیں، ہمارے گھروں میں وہ تمام مصنوعات موجود ہیں۔ تو اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے تو ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم میں تو ہم کم سے کم شریک نہ ہوں۔ تو آج کے بعد یہ عہد کریں کہ ہم نے اسرائیل کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری چیز، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہمیں فکر نہیں ہوتی، بس ہم سنتے ہیں میڈیا پر بم دھماکے ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اسرائیلی مر رہے ہیں، فلسطینی مسلمان مر رہے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر میچ کا ٹائم ہے، ورلڈ کپ چل رہا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس، سب کے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے نوجوان ہوتے ہیں جن کے پاس والدین کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھیں، اپنے والد کے پاس بیٹھیں، اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں، لیکن میچ دیکھنے کے لیے، 50 اوور دیکھنے کے لیے ان کے پاس پورا ٹائم ہوتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، ایک المیہ ہے، آپ سرچ کریں آپ کو پتہ چلے گا اسرائیل کی کوئی کرکٹ وہ نہیں ہے، ٹیم نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کا ایک ٹارگٹ ہے کہ ہم نے کرکٹ نہیں کھیلنا، ہم نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے کھیلنا ہے، ہم نے گولیوں سے کھیلنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسرائیل کی کوئی کرکٹ ٹیم ہے؟ نہیں ہے، ہماری ہے اور بہت ساری ٹیمیں ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا، ہاتھ تو اٹھا سکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ ہر نماز میں، ہر دعا میں ہم ان کے لیے دعا کریں۔ جب ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار ہسپتال میں ہو، کسی ایمرجنسی میں ہو، تو کیا ہم ان کے لیے دعائیں نہیں کرتے؟ کہ فلسطین کے مظلوم مسلمان ہمارے بھائی نہیں ہیں جو بیت المقدس کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں؟ تو ہر وقت ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ مالی تعاون۔ مالی تعاون بھی ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ضرور ایسی فلاحی تنظیمیں ہوں گی جن پر کسی نہ کسی پر آپ کو اعتماد ہوگا، آپ کو بھروسہ ہوگا، یقین ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ کون سی ایسی فلاحی تنظیم ہے جو ان تک ہماری امداد کو پہنچا سکتی ہے۔ آپ اس وقت تک اس کو جمع کریں، گھر میں رکھیں، سنبھال کر رکھیں، نیت کریں کہ جب بھی کوئی ایسی تنظیم یا کوئی ایسا ادارہ، کوئی فلاحی ادارہ ہماری نظروں میں آئے گا، ہم اپنی مالی امداد اپنے مسلمان بھائیوں تک ضرور پہنچائیں گے۔ اسی طرح جو احتجاج ریکارڈ کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر یا سڑکوں پر، جس تنظیم سے بھی، کسی بھی تنظیم سے بھی، آپ کسی بھی تنظیم سے وابستہ ہیں، اگر وہ کوئی تنظیم کوئی احتجاج اپنا ریکارڈ کروا رہی تو اپنا حصہ ضرور شامل کریں۔
کل قیامت کے دن اگر اللہ ہم سے پوچھے گا، ہم اللہ کو یہ تو بتا سکیں گے کہ جو ہم سے ہو سکتا تھا یا اللہ ہم نے کیا، جس حد تک ہم شامل ہو سکتے تھے، جس حد تک ہم مدد کر سکتے تھے، یا اللہ ہم نے اس میں حصہ لیا، ہم نے ان کی مدد کی۔ کم سے کم ہم بے فکر تو نہ رہیں، بے بس اور بے حس تو نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوم مسلمانوں کی، مظلوم فلسطینیوں کی مدد اور نصرت فرمائے۔ بہت سے لوگ خوش ہیں، کہتے ہیں کہ حماس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور یہ بہت ساری خبریں مختلف ہوتی ہیں۔ اس وقت جو وہاں کا منظر ہے، وہاں کا جو عالم ہے، جو میں نے خبریں سنی ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم غزہ کو اور فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ دن رات بمباری کی جا رہی ہے، اور ان کا پانی، ان کے راستے، ہسپتال کے راستے اور بجلی، نیٹ ورک سب بند کر دیے گئے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جس حد تک ہم ان کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں، جس حد تک ہم ان کا خیال رکھ سکتے ہیں، جس حد تک ہم ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، پوری کوشش کریں کہ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔